الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورج گرہن ہونے سے متعلق صلاۃ کسوف سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں، اور اسی جمعے کو سورج گرہن بھی ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایک جمعے کے بیان میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور انسان کو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تین کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور جو علماء ہے امت کے اندر ان علماء کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر زندگی گزارو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ہے سنت پر زندگی گزارو، اور علماء کی اطاعت اگر وہ علماء امت کسی مسئلے پر متفق ہو جائے، ان کا اجماع ہو جائے، تو اس اجماع کو بھی مانو، اور اگر وہ مسئلے میں مختلف ہو، اختلاف کرنے والے ہو، اتفاق نہ ہو، تو ان کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، اس اجتہاد کو اور اس قیاس کو بھی مانو۔ تو اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے پہلی بات عرض کرنی ہے کہ انسانوں کو دنیا میں جتنے انسان اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور وحی کی ضرورت ہے۔
اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، پیدا کیا کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے حکموں پر چلے۔ اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے، اس کے پاس علم ہو۔ اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ روشنی میں ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو اندھیرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، اسے علم دینے کے لیے 3 چیزیں پیدا کی ہے۔ پہلی چیز جس کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے حواس 5۔ ان 5 حواس کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اشیاء کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ دیکھنے سے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، مس سے، ٹچ کرنے سے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اس سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کر کبھی علم حاصل ہوتا ہے، کبھی سن کر، کبھی سونگھ کر، کبھی چکھ کر، اور کبھی ہاتھ لگا کر مس کرنے سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو علم ہے، یہ علم بھی محدود ہے، اس کا دائرہ بھی محدود ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ان حواس 5 سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا آپ کو ان حواس سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور چیز پیدا کی ہے، اس کا نام ہے عقل۔ پھر عقل سے آپ کو اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جو آنکھ آپ کو علم نہیں دے سکتی ہے، کان نہیں بتا سکتے آپ کو، زبان نہیں دے سکتی ہے، اس چیز کا علم پھر آپ کو عقل دیتی ہے۔ لیکن عقل کا دائرہ بھی محدود ہے۔ عقل بھی ایک جگہ پہنچ کر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے جس کو وحی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی۔ اس وحی کی آپ کو ضرورت ہے، وہ وحی آ کر آپ کو علم دیتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ آپ نے ایک گاڑی دیکھی، کار دیکھی، لال رنگ کی ایک گاڑی ہے۔ آپ نے آنکھوں سے گاڑی کو دیکھا تو آنکھ نے آپ کو بتایا اس کا رنگ لال ہے۔ عقل آپ کو نہیں بتا سکتی ہے یہ چیزیں، یہ آپ کو آنکھ سے پتہ چلتی ہے۔ اگر آنکھ بند کرے تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا اس گاڑی کا، گاڑی کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ گاڑی ایک انسان نے بنائی ہے، یہ ایک کمپنی میں بنی ہے، اور انسان اس کو چلاتے ہیں، اس کے اندر ایک انجن ہوتا ہے، وہ مشینری ہے، وہ مشینری چلتی ہے تو یہ گاڑی چلتی ہے۔ یہ باتیں آپ کو آنکھ نہیں بتا سکتی ہے، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ لیکن عقل کا دائرہ بھی محدود ہے۔ عقل آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے یہ گاڑی ہے، اس کی یہ خصوصیات ہے، اس کے یہ منافع ہے، لیکن عقل آپ کی یہ رہنمائی نہیں کر سکتی ہے کہ آپ کو اس گاڑی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے لے جاتے ہیں اور پھر واپس لاتے ہیں، یہ تو بڑے اچھے کام ہیں۔ لیکن ایک شخص اسی گاڑی کے اندر چوری کرنے جاتا ہے، ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے، ڈرگز بیچنے جاتا ہے،
گاڑی کھڑی کی ہے اور اس کے اندر چوری کے موبائل اور لیپ ٹاپس رکھے ہوئے ہیں، جو راستے میں گزرتا ہے اس کو بلاتا ہے، جی آئیے جی یہ لیپ ٹاپ خریدیے، یہ گاڑی میں سامان پڑا ہے وہ بیچتا ہے چوری کا۔ ان چیزوں میں رہنمائی وہی آپ کی کرتی ہے کہ کیا کام آپ کو کرنے ہیں، اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ کو وحی الہی بتاتی ہے۔ انسان کو وحی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے حواس کا دائرہ محدود ہے، ایک جگہ پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ عقل کا دائرہ محدود ہے، ایک جگہ پہنچ کر عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے آپ کو وحی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو وحی کی۔ بعض انبیاء کو کتابیں ملی، تورات اللہ نے اتاری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور اللہ تعالیٰ نے اتاری حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، آدم علیہ السلام پہ صحیفے نازل کیے، حضرت شیس پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس پر صحیفے اللہ نے نازل کیے، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پر، رسولوں پر وحی کی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ پر وحی کی، نوح علیہ السلام پہ وحی کی، ان کے بعد نبیوں پر وحی کی، اور آخر میں اللہ نے قرآن بھیجا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کی وحی کی ضرورت ہر زمانے میں انسان کو تھی، اور یہ وحی آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نازل کی ہے۔ معلوم ہوا انسان کو سب سے زیادہ اگر دنیا میں ضرورت ہے تو وہ وحی الہی کی ہے، سب سے زیادہ۔ انسان کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی کتاب ہو، کتاب ہدایت، جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارے۔ اسی لیے مسلمان ہونے کے بعد بھی جب مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور پوری زندگی، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جو چیز مانگتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت نصیب فرما۔ انسان کو سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت اور گائیڈنس کے لیے قرآن کریم نازل کیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو تم صبح اور شام مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو، یہ جو انسان کو روز اول سے ہدایت کی ضرورت ہے، یہ جو انسان کو پہلے دن سے وحی الہی کی ضرورت ہے، یہ جو انسان کو روز اول سے کتاب ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی ضرورت انسانوں کو ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو اور یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے تو ہدایت نامہ نہیں ہوا، صرف نیک لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو بھیجا ہے وہ صرف متقین کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کریم کو اللہ فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ جب تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ھدی للمتقین؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، ایک صاحب سفر میں مجھ سے ملے اور کہنے لگے، یہی سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو متقین کو تو آلریڈی ہدایت مل چکی ہے، ان کے لیے ہدایت کا کیا مطلب؟ متقین تو آلریڈی گائیڈڈ، پھر ہدایت کی کیا ضرورت؟ تو یہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذہن، ان کی عقل، ان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، ان کے دل کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر غیب سے ان کی مدد کرتا ہے، ان کو وہ باتیں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے جو عام انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں کے پاس صرف علم کی طاقت نہیں تھی، اس علم کی طاقت کے پیچھے تقوی کی ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال کیا ان سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نیکوکاروں کے لیے یہ قرآن ہدایت نامہ ہے، تو جو بدکار ہیں ان کے لیے نہیں ہے کیا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ پہلے نیک بنو تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی؟ بھئی ایک آدمی نیک بن گیا تو اس کو تو آلریڈی ہدایت مل گئی، ہدایت کی ضرورت تو اس کو ہے جو بدکار ہے، جو گنہگار ہے، جو آلریڈی نیکوکار ہے، متقین ہے، اللہ والے ہیں، ان کو تو ہدایت مل چکی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے اس انسان نے، اس آدمی نے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے، تو متقین تو آلریڈی ہدایت یافتہ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ جو ھدی للمتقین اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے، محاورتاً یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگ متقی بنتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے لوگ متقی بنتے ہیں، یہ کتاب متقی بنانے والی کتاب ہے۔ اور ایک مثال سے اس کو آپ سمجھیے، آپ کے پاس کچھ کتابیں پڑھی ہے، ایک آدمی ہے، ایک طالب علم ہے، اور وہ میڈیکل کی کچھ کتابیں اس کے پاس پڑھی ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹرز کا کورس ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے ڈاکٹر بنو تو پھر یہ کورس پڑھو۔
یہ MBBS کا کورس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے پہلے MBBS بنو اس کے بعد یہ کتابیں پڑھو؟ یہ LLB کا کورس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ پہلے LLB بنیے پھر اس کے بعد یہ کتابیں پڑھیے، پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ مفتی بننے کا کورس ہے، مفتی کا کورس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے پہلے مفتی بنیے پھر اس کورس کو پڑھیے؟ نہیں، یہ محاورہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے یہ متقین کا کورس ہے، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے متقی بن جاتا ہے۔ اب اس قرآن کو اور اس قرآن سے اگر کوئی کافر تعلق قائم کر لے تو اس کو پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ اس قرآن سے کوئی مشرک اپنا تعلق قائم کر لے اور اس کو پڑھے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کو گائیڈ کرتی ہے، قرآن تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تلوار لے کر نکلے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، نعوذ باللہ، پھر گھر واپس آئے۔ راستے میں سے کسی نے بھیج دیا کہ گھر کی خبر لو، بہن مسلمان، بہنوئی مسلمان، ان کو خوب مارا پیٹا۔ قرآن کے اوراق پہ نظر پڑی، قرآن کو اٹھایا تو بہن نے کہا غسل کرو، غسل کیا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مشرک تھے، حالت اسلام میں نہیں تھے، حالت کفر میں تھے، اور قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ کہا مجھے بھی ان کی خدمت میں لے جاؤ جہاں تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن نے عمر کو ہدایت دی ہے، قرآن نے مشرکین مکہ کو ہدایت دی ہے، قرآن نے زمانے جاہلیت کے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ذلیل اور خوار قوم کو عزت اور رفعتیں عطا کی ہیں اس قرآن کی وجہ سے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو آپ کی عمومی دعوت قرآن سے تھی، اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے قرآن سے۔ آپ کی دعوت قرآن سے ہوتی تھی۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے آپ کی سیرت طیبہ میں، طفیل بن عمر دوسی یہ ایک قبیلے کے سردار تھے، مکہ مکرمہ آئے تو مشرکین مکہ نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک صاحب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریب مت جانا، ان کی بات مت سننا، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، خوب ان کو سنائی، اور وہ تم اگر ان کی بات سنو گے تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے اتنا ڈرایا کہ میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ غلطی سے بھی ان کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑے۔ اور یہ طفیل اپنی قوم کا سردار اور عرب سردار، اور صرف عرب نہیں بلکہ عربی زبان کا بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو میں وہاں قریب تھا، تو میں نے کہا اپنے آپ سے میں نے کہا طفیل تو خود بہت بڑا شاعر ہے، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ پڑھتے کیا ہے، اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کر لیں گے، اور اگر کوئی ایسی اچھی بات نہیں ہوگی تو تو اتنا بڑا شاعر ہے، تجھے تو اندازہ ہو جائے گا ان کے کلام کا۔
کہتے ہیں میں نے ان کے کلام کو یعنی قرآن پاک کو سنا تو قرآن پاک نے طفیل پہ اثر کیا. وہ خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول طفیل تو آپ سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن اللہ طفیل کا خدا اسے آپ کے پاس پہنچانا چاہتا تھا. کہا جی اسلام پیش کیجئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، قرآن پاک کی چند سورتیں ان کو سنائیں، وہ مسلمان ہو گئے. اے اللہ کے رسول میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میں چاہتا ہوں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں، آپ میرے لیے ایک نشانی بنا دیجئے، ایک سائن میرے پاس ہو تاکہ لوگ اسے دیکھیں تو سمجھ جائے کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ان کو دعا دی، اور جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نور دے دیا، ایک روشنی دے دی جو ان کی پیشانی پہ ظاہر ہوئی، اور پھر ان کی دعا سے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ان کو کوئی بیماری لگی ہے، تو وہ ان کے کوڑے میں جو کوڑا ان کے ہاتھ میں تھا اس میں وہ روشنی آ گئی، اور وہ اس روشنی کو لے کر چلتے چلتے اپنے گھر پہنچے، اپنے ماں باپ کو بیوی کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، قوم کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ سن 7 ہجری میں ان کے علاقے کے 80 گھرانے مسلمان ہو چکے تھے. یہ قرآن کا اثر تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن تو عمر کے لیے بھی ہدایت نامہ بنا، قرآن تو طفیل کے لیے ہدایت نامہ بنا، قرآن تو مکے کے مشرکین کے لیے ہدایت نامہ تھا، قرآن تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور انسان تو چھوڑیے قرآن تو جنات کے لیے بھی ہدایت نامہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے فجر کی، اور پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ جو جنات تھے، شیاطین، یہ آسمانوں کے قریب اوپر چلے جاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، تو یہ جنات کی ایک جماعت یہ زمین میں آ کر تحقیق کرنے لگی کہ ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے کہ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے. تو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. اب قرآن کی زبانی وہ قصہ سنی ہے، اور وہ جنات کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس قصے کو کس طرح ذکر فرماتا ہے. فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ اس قصے کو کتنے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جنات کی ایک جماعت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے ہمارے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب جنات کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کے پاس قرآن سننے کے لیے بھیجا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. اور جب وہ جنات آئے، قرآن انہوں نے سنا، اللہ کا کلام، اور وہ جنات اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کافر تھے، حالت کفر میں قرآن سنا. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. وہ کہنے لگے خاموش خاموش خاموش، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش ہو جاؤ. تو میں طالب علموں سے کہتا ہوں دیکھو جنات مسلمان نہیں تھے لیکن وہ بھی یہ مسئلہ جانتے تھے کہ قرآن کے وقت خاموش ہونا چاہیے، قرآن پڑھتے وقت خاموش رہنا چاہیے.
اتنا مسئلہ جنات کو بھی معلوم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کے وقت جب امام قرآن پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، یہ بدیہی مسئلہ ہے، اس لیے جنات بھی جانتے ہیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ مسلمان ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور پھر صرف مسلمان نہیں ہوئے، وہاں سے اپنی قوم کی طرف گئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگے ہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے کتاب سنی ہے آج، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب تھی، اس کے بعد یہ ایک کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد۔ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب گزشتہ کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، حق کی طرف رہنمائی اور ہدایت بھی کرتی ہے، صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں بھی ذکر کیا ہے، سورہ جن میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے قرآن ہدایت ہے، انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی قرآن ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کی ضرورت، اللہ کی وحی کی ضرورت ہر انسان کو ہے، اللہ کی وحی کی ضرورت ہر زمانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان پر وحی اتاری، ان پر صحیفے اتارے، ان پر قرآن، ان پر کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اور آخر میں قرآن اترا۔ ایک مثال میں بیان کرتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ میں یہاں بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہمارے ایک دوست ہے شریف، آپ بعض لوگ آپ میں سے ان کو جانتے ہیں، مسلمان ہوا، وہ جوانی میں مسلمان ہوا۔ جب میں نیا یہاں آیا تھا آج سے 15 سال قبل، تو اس وقت اس سے تعلق قائم ہوا۔ تو جتنے لوگ بھی مسلمان ہوتے تو میری ایک دلچسپی ہوتی، میں ان سے ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ تم کس وجہ سے مسلمان ہوئے، تمہارے اسلام مسلمان ہونے کا سبب کیا بنا؟ تو میں نے اس سے بھی پوچھا، شریف سے۔ اور یاد رکھیے، عام طور پر جتنے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں مسلمان ہونے کی وجہ، اکثر و بیشتر لوگ یہی کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہا جی جب میں حالت کفر میں تھا، مسلمان نہیں تھا، تو ہم ایک جگہ تفریح کے لیے گئے، اور ہم نے ایک کشتی کرائے پر لی، اور اس میں کافی لوگ سوار تھے، اور اس میں جناب شراب پی جا رہی ہے، اس میں ناچ گانا چل رہا ہے، اس کے اندر تفریح کے تمام چیزیں اس میں موجود ہے، اور ہم اس کشتی کو لے کر، ایک بڑی سی کشتی میں کافی لوگ لے کر ہم سمندر میں کافی دور نکل گئے۔ اچانک اللہ کا کرنا یہ ہوا، طوفان آ گیا۔ اب جب طوفان آیا تو وہ ساری موج مستی میلہ ختم، وہ سارے میوزک گانے اور ناچنا ختم، اور لوگوں نے شراب چھوڑ دی، گانا چھوڑ دیا، ہر ایک شخص اللہ کو پکار رہا ہے۔ خیر ہم خیر اور عافیت کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو لوگ پھر بھول گئے اور اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کہتے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، بعد میں مجھے کسی نے قرآن دیا، میں نے قرآن کو پڑھا، تو یقین جانیے قرآن پاک
کے اندر یہ عجیب ایک اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز رکھا ہے، جو شخص بھی قرآن کو پڑھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے۔ تو وہ شریف کہتا ہے میں نے قرآن کھولا تو میں اس آیت پر پہنچا۔ اللہ اکبر! اللہ ہدایت دیتا ہے تو کس طرح ہدایت دیتا ہے؟ فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان۔ وہ کہتے ہیں میں اس آیت پہ پہنچا، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں جنگل میں بھی چلاتا ہے، جو تمہیں سمندر میں بھی چلاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں آ بیٹھتے ہو۔ اب شریف کو اپنی وہ کشتی یاد آ گئی، پڑھ رہا ہے قرآن، یاد آ گیا اپنا پرانا قصہ، اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ شریف کشتی کو یاد کرو۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں آ بیٹھتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتی اپنے سواروں کو لے کر چل پڑتی ہے، بریح طیبہ، خوشگوار ہوا کے ساتھ، لوگ ناچ رہے ہیں، گانے میں ہیں، موسیقی میں ہیں، شراب میں ہے، نشے میں ہے، مزے میں ہے، موج میلے میں ہے۔ اچانک جاءتها ریح عاصف، کہتے ہیں اچانک ایک تند و تیز ہوا آ گئی اور آ کر ان کو گھیر لیا۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موج آ گئی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یہ سمجھے کہ اب ہم تو گھر گئے ہیں اس طوفان کے اندر، اب تو ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، خالص ہو کر اللہ کی بندگی میں اللہ کو پکارتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دی، اس طوفان سے بچا لیا، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اب شریف کو تو وہ قصہ معلوم تھا، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو اس کے ساتھ گزر چکا تھا۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو نجات دی اور وہ کنارے پر خیریت سے پہنچ گئے، تو پھر وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے، اللہ کو بھول گئے۔ کہتے ہیں میں نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی، مجھے تو ایسا لگا میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اللہ نے ہدایت کا راستہ کھول دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن تمہیں بتاتا ہے۔ دیکھو یہاں لوگ آتے ہیں آکسفورڈ گھومنے کے لیے، کتنے لوگ آتے ہیں ٹورسٹ، ہاں تو ان کو گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کوئی کتاب لے کر اس میں سے نقشے میں سے راستہ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کسی گائیڈ کے ساتھ اس چھوٹے سے شہر میں گھوم رہا ہے، کوئی ٹورسٹ بس میں گھوم رہا ہے۔ اتنے چھوٹے سے شہر میں بغیر گائیڈ کے وہ اپنی سیر و تفریح مکمل نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس پوری دنیا کے اندر ملینوں انسان جو بستے ہیں اور جناب بلینوں انسان بستے ہیں اور روز اول سے بستے آ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے اللہ بغیر گائیڈنس کے ان کو دنیا میں ویسے ہی بسنے دے؟ ہو سکتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہر ایک چیز قرآن ہمیں بتاتا ہے جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے۔ اس واسطے میرے دوستو، دو کام مسلمانوں کو آپ حضرات ضرور کیجئے۔ نمبر ایک،
اور آج سے یہ عہد کر لیجئے، ہماری اتنی بڑی کمزوری، ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، اردو میں اخبار ہے، انگریزی میں اخبار ہے، عربی میں اخبار ہے، پشتو میں ہے، ہر زبان میں کتابیں ہیں، رسائل ہے، میگزین ہے، گھنٹوں گھنٹوں اخبارات پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالے۔ آپ ابتدا اس طرح کریں کہ روزانہ کم از کم 1 صفحہ قرآن کا اس کا ترجمہ پڑھیں، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہر زبان میں ہے، روزانہ۔ اور اگر آپ کو ڈیٹیل میں جانا ہے تو پھر اردو کے اندر معارف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ پڑھیے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے۔ اور دوسرا کام یہ کیجئے کہ جو اور مسلمان نہیں ہیں، آپ کے ارد گرد ہے، آپ کے ساتھ ہے، کام کرتے ہیں، ان کو بھی جناب دین کی دعوت دینا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، قرآن کا جو ٹرانسلیشن ہے انگلش میں وہ ان کو دے دیجئے، قرآن کے اس کے آداب ان کو بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ اس سے بھی فائدہ اٹھائے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔